ایک امام کو دین کی خدمت میں کس طریقے سے اضافہ کرنی چاہیے؟ آپ کا امام جی جتنا خوشحال رہے گا جی اتنے ہی دین کا کام اچھی طرح انجام دے اچھی گا۔ طرح جانے اس امیری سے کیا مراد ہے جو دین سے دور کر دے، جو مسجدوں سے دور کر دے، جو مدرسوں سے دور کر دے؟ اگر ایسی آپ کو میری ملتی ہے، پیسے ملتے ہیں، دولت ملتے ہیں جو اللہ کو یاد سے غافل کر دیتے ہیں، تو یہ امیری در حقیقت امیری نہیں، آپ کو بربادی کا سبب ہے۔ بربادی مسلمان کو برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے سے دوسرے کو نیچا سمجھے، کمتر سمجھے۔ اللہ در حقیقت متکبرین کو یا حسد کرنے والوں کو یا لوگوں کو نیچا دکھانے والوں کو موقع دیتا ہے، چھوٹ دیتا ہے۔ جی جو جھک کر رہتا ہے اللہ اسے اٹھاتا ہے، جی جو تکبر کرتا ہے اللہ اسے گرا دیتا ہے۔ عوام سے کئی گنا زیادہ وہ دین کی خدمات کو انجام دیتا ہے ایک امام کے طور پر فائز ہو کر کے، امام کے عہدے پر فائز ہو کر کے۔ اور یہ بات بھی ملتی ہے کہ جو بڑے بڑے خطباء کرام ہیں، چاہے شعراء کرام ہیں، وہ تو صرف اتفاق سے کبھی کبھار آ جاتے ہیں، لیکن ہر موضوع پر، ہر عنوان پر لوگوں کو نصیحت کرنے والا ایک امام ہوتا ہے۔ ایک امام کو دین کی خدمت میں کس طریقے سے اضافہ کرنی چاہیے؟ جی، ائمہ کرام کو، علماء کرام کو جو مدارس سے، جو مساجد سے تنخواہیں ملتی ہیں جی وہ بہت قلیل ہوتی ہیں، جی اور آپ کی بات صحیح ہے کہ سرمایہ کی کمی ہے۔ تو ہم اپنے عوام اہل سنت سے گزارش کریں گے کہ اپنے ائمہ کرام کی تنخواہ کو بڑھائیے، جی ان کی خدمت کیجیے۔ آپ جتنا ان کو دیں گے جی وہ رقم در حقیقت دین کے کام میں ہوگا، جی چونکہ وہ آپ کا دن رات خادم ہے، دین کا خادم ہے، تو کیجیے۔ ہم علماء اہل سنت سے گزارش کریں گے کہ آپ جو امامت اور اصلاح کے علاوہ جو وقت بچتا ہے جی اس کو کسی تجارت میں لگائیے، جی کسی بزنس میں لگائیے، جیسے الحمدللہ آپ کر رہے ہیں۔ جی آپ امامت بھی کر رہے ہیں، جی بچوں کو تعلیم و تربیت بھی دے رہے ہیں، جی اور الگ سے یہ کام بھی کر الگ رہے سے ہیں، کام، جی خالی وقت ماشاءاللہ میں، بہت اچھا ہے۔ جی تو اسی طرح علماء اہل سنت کو بھی ہونا چاہیے۔ اس آپ بات خود ہمارے اسلاف کی زندگی پڑھیں گے تو امامت بھی کرتے تھے اور الگ سے تجارت بھی کرتے تھے، جی تو ہمارے علماء اہل سنت کو تجارت میں آنا چاہیے۔ علماء کرام امام کے عہدے پر فائز ہوتے ہوئے اگر کوئی دوسرا کام کرتے ہیں یا تجارت کا آغاز کرتے ہیں تو وہ جیسے اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آپ یہاں امام ہیں، آپ نماز پڑھانے کے لیے آئے ہیں اور آپ یہ بزنس کرنے کا کام کر رہے ہیں، ان کے لیے کیا سبق ہوگا؟ یہ غلط کہتے ہیں، جی امام تو ہیں جی تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ 24 گھنٹہ آپ یہ کام کریں گے۔ جی جی یہ تجارت بھی دین کا کام ہے۔ جی اگر آپ اسلام نے جو طریقہ بتایا اس طریقے پر کرتے ہیں یہ بھی دین کا کام ہے۔ اب آپ اتنا سمجھیے کہ عوام اہل سنت کو چاہیے کہ آپ کا امام جی جتنا خوشحال رہے گا جی اتنے ہی دین کا کام اچھی طرح انجام دے اچھی گا۔ طرح جانے میں، جی جیسے مان لیجیے ایک بھوکا آدمی ہے، ایک پیٹ کا سیراب آدمی ہے، جی جو پیٹ بھرا ہوا ہے، دونوں تو انسان ہے نا، جی انسان تو دونوں ہیں۔ لیکن جو بھوکا ہے اس کو نیند نہیں آئے گی، اور جس کے پیٹ میں کوئی دانہ ہے اس کو نیند آ جائے گی۔ تو اسی طرح سمجھیے اگر ہمارے علماء کرام خوشحال رہیں گے تو دین کا کام اچھی طرح انجام دیں گے۔ جی تو عوام سنت کا کہنا ہے کہ آپ سے امامت کیجیے اور الگ کام مت کیجیے، غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، چونکہ جو امام ہوتا ہے آپ کا رہنما ہوتا ہے، جی آپ اس پہ حکم صادر نہیں کر سکتے ہیں، جی وہ وارث الانبیاء ہے، جی وہ ہمارے سر کا تاج ہے، جی ہم اس کی ابتدا میں نمازیں پڑھتے ہیں، تو ہم اگر آپ کو نہیں لگتا ہے کہ وہ کام کرے جی تو اللہ نے آپ کو توفیق دیا ہے تو آپ اپنے امام کی مدد فرما دیا مدد کیجیے، فرما دیں، جی کہ آپ گاؤں میں رہیے امام صاحب اور ہمارے گاؤں کی اصلاح کیجیے، جی ہم آپ کی مدد فرماتے مدد رہیں گے، فرما دیں، ماشاءاللہ بہت اچھا جی ہے۔ بہت ایسے لوگ ہیں، ہاں
کہ جو علماء کے اوپر خرچ کرنے کی جیسے شوق رکھتے ہیں، بہت ایسے لوگ ہیں جو جیسے کہتے ہیں کہ ہم تنخواہ میں ملا کر نہیں دیں گے لیکن الگ سے آپ کو دے دیں گے. تو اس طریقے سے بھی اگر مشورہ کر کے عوام اگر کسی بھی امام کو الگ سے تنخواہ کے الگ سے اگر خدمت کرے تو بہتر ہوگا. جی لیکن جی لیکن عوام جسے یہ بار بار کہتی ہے کہ جب یہ علماء کرام کی طرف سے بتایا جاتا ہے کہ امیری جو ہے یا جو دولت ہے وہ گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہے، تو پھر سے دولت کی طرف کیوں بڑھا جاتا ہے؟ یہ کہنا غلط ہے کہ امیری گمراہی کی طرف لے جاتی ہے، نہیں، غلط ہے. جی خود ہم نے صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کیا، آپ بھی کریں گے تو آپ کو ملے گا کہ سیدنا عثمان غنی بہت مالدار تھے. جی تو آپ امیری کو غلط مت سمجھیے. جی خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مال کماؤ، جی اپنے بال بچوں کی اچھی تربیت کرو، جی اور اسلام بھی کہتا ہے کہ مال کماؤ، کھاؤ، جی اور اپنے بچوں کی تربیت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ آپ کا بچہ بعد میں مفلسی کا شکار نہ ہو. شکار نہ ہو. جی مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لے جاتے ہیں جی اور ایک نوجوان کو دیکھتے ہیں کہ مسجد میں برابر رہتا ہے، اللہ اللہ کہتا ہے، جی اچھا کام ہے. تو آپ نے پوچھا، نوجوان تم مسجد میں کیا کر رہے ہو، جی تمہارا کوئی اور کام نہیں ہے؟ جی تو اس نے کہا کہ ہم بہت اچھے ہیں، مالدار ہیں، ہمیں کمانے کی حاجت نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ایسا مت کرو، جی جاؤ کماؤ اور اس کمائی سے اپنے معاشرے کو ترقی دو. اچھا. جی آپ کے جو پڑوس میں رہتا ہے، جی غریب ہے، آپ اس کی مدد کرو، جی مسجد میں مت بیٹھو. جی خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، جی مطلب حلال روزی تلاش کرنا، کمانا، یہ فرض ہے جی فرائض کے بعد، فرض کے بعد. فرض کے بعد. جی اور خود قرآن پاک کا مطالعہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب نماز جمعہ آپ ادا کر لو جی تو زمین میں پھیل جاؤ. جی سورۃ الجمعہ میں. جی جی، زمین میں پھیل جاؤ. وہاں پھیلنے سے کیا مراد ہے؟ جی جاؤ کماؤ، جاؤ کماؤ. جی کما کر لاؤ، اپنے بچوں کی، اپنے معاشرے کی خدمت کرو، جی ترقی دو. جی تو عوام کو یہ کہنا کہ امیری غلط ہے، غلط ہے. جی ہاں، ایسی امیری جو انسان کے اندر تکبر پیدا کر دے، جی جی یہ غلط ہے. جی اور امیری کے بعد خدا کو بھول جانا، یہ امیری غلط ہے. زیادہ تر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وقت پہلے رہتا ہے تو مسجدوں سے زیادہ رجوع کرتے ہیں، مدرسوں سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن جیسے وہ لوگ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو نوازتا جاتا ہے، وہ دیکھا جاتا ہے کہ دھیرے دھیرے طور طریقے بدل جاتی ہے اور وہ دھیرے دھیرے تعلقات ختم کرنے لگ جاتے ہیں اور اتنا زیادہ جیسے مصروف ہو جاتے ہیں کہ ان کے پاس وقت نہیں رہتا کہ پھر سے مسجدوں میں وقت دیں یا مدرسوں میں وقت دیں. تو اس امیری سے کیا مراد ہے؟ جو دین سے دور کر دے، جو مسجدوں سے دور کر دے، جو مدرسوں سے دور کر دے. ہاں، ایسی امیری غلط ہے جی جو آپ کو مسجد سے دور کر دے، دین سے دور کر دے. جی ایسی امیری سے آپ اللہ کی پناہ طلب کیجیے. جی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو کام میں رشک کرو، جی ان میں سے ایک مال ہے، مطلب ایسا مال ہو جو آپ مال لیجئے تو دین کے کام میں خرچ کیجیے، جی اور لیکن اللہ کو مت بھولیے. جی اگر ایسی آپ کو امیری ملتی ہے، پیسے ملتے ہیں، دولت ملتے ہیں جو اللہ کو یاد سے غافل کر دیتے ہیں، تو یہ امیری در حقیقت امیری نہیں، آپ کو بربادی کا سبب ہے. بربادی کا سبب ہے. جی تو انسان کو اگر اللہ دیتا ہے تو اللہ کو بھولنا نہیں چاہیے. جی اللہ کو جہاں بھولیں گے جی آپ تباہ برباد ہو جائیں گے. اچھا، ہم نے قرآن مقدس میں ایک اور آیت پڑھی، انہ لا یحب المستکبرین، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ گھمنڈیوں کو پسند نہیں کرتا، متکبرین کو پسند نہیں کرتا. اور اس کی زیادہ تر جو وجوہات ہیں وہ امیری ہی ہے. جس کے پاس پیسہ آتا ہے وہ جسے اپنے آپ کو بہت بڑا محسوس کرنے لگتا ہے. اور اس کے بعد ہمیں پھر سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک جیسے وہ فرمان یاد ہے، حدیث شریف ہے کہ ہم نے پڑھا تھا ایک جگہ کہ انسان کو، مسلمان کو برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے سے دوسرے کو نیچا سمجھے، کمتر سمجھے. وہ گھمنڈ میں بھی وہ چور ہو، متکبرین میں بھی وہ شمار ہو، وہ اپنے سے دوسرے کو اپنے سے کمتر سمجھے،
اپنے سے نیچا سمجھے، اپنے سے چھوٹا سمجھے، ان کے لیے کیا حکم ہوگا؟ ان کے لیے حکم یہی ہے شریعت کا جی کہ توبہ کریں، استغفار کریں جی اور تکبر سے بچیں۔ جی تکبر صرف اللہ کو زیب دیتا ہے، جی اس کے علاوہ کسی کو زیب نہیں دیتا، جی اور حسد بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جی اور حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ ایندھن کو کھا جاتی ہے۔ جی تو حسد نہیں کرنا چاہیے، اور حسد کرنے سے دنیا بھی برباد ہوتی ہے، آخرت بھی برباد جی ہوتی ہے۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوگا کہ وہ لوگ بہت اچھے ہیں، ہم سے اچھا کھاتے پیتے ہیں، جی تو یہ دنیا ہے، جی یہ دارالعمل ہے، یہ دارالقضا نہیں ہے۔ پتہ نہیں جی تو یہاں اللہ نے بالکل آزاد چھوڑ دیا ہے جی کہ آپ جیسے کرنا چاہے کر لو، اور جب آؤ گے میری بارگاہ میں تو وہاں فیصلہ کریں گے۔ جی اللہ در حقیقت متکبرین کو یا حسد کرنے والوں کو یا لوگوں کو نیچا دکھانے والوں کو موقع دیتا ہے، چھوٹ دیتا ہے۔ جی ابھی سمے وقت دے رہے ہیں جی کہ توبہ کر لو، توبہ کر لو۔ جی اگر وقت ہاتھ سے نکل جائے گا تو تمہاری توبہ بھی ہم قبول نہیں کریں گے۔ تو پیغام یہی ہے، آپ تکبر مت کیجیے، ہمیشہ اپنے آپ کو سب سے ہلکا سمجھیے۔ جی ہماری حیثیت کیا؟ قرآن نے ہماری حیثیت بتا دیا نا کہ ہم ناپاک پانی سے پیدا جی ہوئے ہیں، خون کی پٹک سے جی اللہ نے کمزور پیدا کیا ہے، پیدا کریں جی تو ہمیں کب زیبا دیتا ہے کہ ہم تکبر کریں؟ تکبر کریں جی آپ آپ تواضع اختیار کریں گے تو اللہ آپ کو اٹھائے گا۔ جو جھک کر رہتا ہے اللہ اسے اٹھاتا ہے، جی جو تکبر کرتا ہے اللہ اسے گرا دیتا ہے۔ جی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا ایک ورق ہم نے پڑھا تو ان کی بخشائش کا سبب معلوم کیا تو کتابوں سے یہ معلوم چلا کہ آپ کتاب لکھ رہے تھے تو ایک ورق پر چیوٹی تھی جو اپنے زبان میں، اپنے منہ میں اپنا دانہ رکھی ہوئی تھی۔ جی تو چونکہ آپ کو ورق کو پلٹنا تھا تو خیال آیا کہ اسے پلٹتے ہیں تو دب جائے گی، چیوٹی مر جائے گی، اچھا جی اگر اسے پھونک مارتے ہیں تو چیوٹی مرے گی تو نہیں جی لیکن اس کا دانہ کہیں اور جائے گا چلا جائے اور چیوٹی کہیں اور کہیں اور جائے چلی گی، جائے گی اور یہ بہت محنت سے اپنا دانہ لائی ہے، چلو اس کو گزر جانے دیتے ہیں، جب چلی جائے گی تو ہم اپنا ورک بدل دیں گے، پلٹ دیں گے، اپنا کام کریں گے، چونکہ یہ مجھ سے کمزور مخلوق ہے۔ کمزور ہے جی تو جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ کے مریدوں میں سے کسی نے خواب میں دیکھا اور سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سبب کی وجہ سے میری بخشش فرما دی، سبحان اللہ اور فرمایا اے غزالی تم نے میری کمزور مخلوق پر رحم کھایا، جی تم میرے سامنے کمزور ہو، جی ہم تمہیں بخش دیتے ہیں۔ سبحان اللہ تو اس سے سمجھنا چاہیے کہ ہم کو تکبر کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے۔ ایک انسان کو تکبر کرنا زیب نہیں دیتا ہے، اور آپ نے بہت اچھی آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو، حسد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ جی تو ہم کو کام تو کرنا چاہیے نا جو اللہ کو پسند ہے۔ اللہ کو پسند ہے جی امید ہے کہ ہماری بات آپ کو ضرور سمجھ آئی ہوگی۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے سبسکرائب بٹن دبائیں اور لائک شیئر کے ساتھ کمنٹ بھی کریں۔